درود درابات شرپند چارو گزارو کا منائے ساخام شرند جگہ نشتے و شدرا سلامت باتیں امروز بہار باتیں تو گڑتی مگنداتے شرپند ما گپا ہیں کہ شاعری چھی گوستے کے بہار انتہا ماشورہ گوشت وہ سید آشمی ایک شعری ممن نو بسر امک شرپداریں چاگردہ شاعری گون جوانی نگاہی چارک بھی بھلے پدا ہوں بعضیں شاعرانی سازش کے گوں لس پائدگو اخلاقیات شاہی میں سنگا تورک بتن تا شاعری بغیری بعضیں منا کے گوں دیمات افلاطون چوتی دروری استان بزا آئیڈیل ریپبلکا شاعرہ درکشی بھلے چوشوں گوشی کہ شاعر ابرم پدگیر او شعر ساچگا شاعر ابرم و نفسیات دستے مان ماں انگلستانہ دو انچے وحدو درگت اتکند کے شاعراں شاعری دیم پانی ابزن دیپاہا بازیں گپ باوستے بنا کو ایک دروری سر پلپ سڈنی ہے مشہور دیما کارت کیا کچھ آیا افلاطون و ارسطو ہے منا کا نا دیما ایر کو تو شاعری دیپانی کو دومی درور انگلستان ہے میران کی شاعر شیلے گئے کہ آئیے نوشتان شاعری دیپانی بزن دیپاہا یہ کلاسیکی درجگہ داری ہمیں نوشتان کے تہا شیلے نوشتہ کند کہ شاعر دنیا ہے نمن تگیں بزا غیر تسلیم شدہ قانون سازیں قانون جود ایک دیکھے جانکاری ورد اپنی تمید میں یہ سوال اٹھاتا ہے کہ شاعر کیا ہے. اس کا جواب وہ خود یہ دیتا ہے کہ وہ تہذیب کا سکھانے والا نہیں ہے بلکہ ایک آدمی ہے جو دوسرے آدمی سے باتیں کر رہا ہے. وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کا ادراک زندہ ہے، جس میں دوسروں کے مقابلے میں جذبات زیادہ ہیں، جو انسانی فطرت سے زیادہ واقف ہے، جو اپنے جیسے جذبات اور ارادوں کو دوسروں میں دیکھ کر ان پر غور کرتا ہے اور پھر ان کی تخلیق کرتا ہے. چونکہ شاعری بے ساختہ جذبات کا اظہار ہے، اس لیے نہ تو اسے سیکھا جا سکتا ہے اور نہ اس کے بندے ٹکے اصول ہو سکتے ہیں. شاعر معمولی انسان نہیں ہوتا، وہ کچھ مخصوص صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے. اسی لیے انفرادیت شاعر اور شاعری دونوں کے لیے ایک اہم چیز ہے. دوستاں، شعر انسان مارش تو جفزگانی اولی درشانی اما درشان و درنگازیند کے زیبائی و ڈولداری بزن جمالیات آگوں سیالی کن یہ جیڑگے سفر تنی کا آثر لبت یہ ردا پا شعرہ ہزاراں مکتب و پگر دیمات کر وہ انگتا ہم یہ درشا نوکیں لیک ہاں دکھے ہزاراں جست دیما اور تک کوہنی رورشتی نگد تہا شعر توصیب چھوکا نگو تک کے تھنگ و بند تہا بھی مانا ہم بدن گو نیت گو شک بھی مانا دار بوگے شرط اشدری نہیں پرچکے ہزاراں انچے بند بزا مصرہ است کے دا جت کی بزا شعری مبید دا آئیے دومی بند دیما ایک مبید اولی بند مانا نگد اما گپ کے تھنگ و بند بزا بیری تہا گشک بھی شعری گشک بھی ای مانا منک بھی بلے ارادہ گو نیت ہے گپا چا باز راضی نہیں ای باز مطلب پررزش نہیں گپا نو عربی زبان زانتکارن ردا شعر ایک انچے کلام بزن گا لے کے آ وزنہ بھی بیت آ وزنہ بھی بیت وہ آئیے کافیہ بھی بیت کہ آپ بے ارادگاہ نوشتہ کنک بھی ایک اب ابن رشی کا وتی کتاب العمدہ تہا شعر العمدہ تہا نوشتہ کتاب اور اس کے شعر اکثر حرف اول کسی بات کے پانے کو یا اچھی طرح جان لینے کو کہتے ہیں اور کسی نقطے پر مطلع ہو جانے کو بھی. اصطلاح میں یہ وہ سخن موضوع ہے کہ قصد قائل شامل تخلیق شعر ہو. شعر ہی شعور کا مادہ ہے اور شعور کے معنی بھی صاحب غیاث نے دانستن و دریافتن یعنی جاننا یا لینا دریافت کرنا بتائیں.
نو قاضی عبدالعزیز جرجانی نوشتہ کند کے شعر یک انچیز میں کہ آئیے رہا جفزگ ربیت بزا نقل کنگ وہ جیڑک جاگا کن ابن سینا اعلیٰ شعر منطق اما تہارند کے آئیے منا کے بنجا حیال ایک جانکاری اسی کو عمر کے نزدیک شاعری کا مقصد لطف ہے جو ایک قسم کے جادو سے پیدا ہوتا ہے. عمر شاعرانہ قوت کو علامی قوت کہتا ہے اور اسے دیوتاؤں سے منسوب کرتا ہے جن کی مدد اور دعا سے وہ اپنی نظمیں تخلیق کرتا ہے. ایک جگہ وہ ایکلز کی ڈھال کے ذکر میں لکھتا ہے کہ ال کے پیچھے کہ زمین کالی معلوم ہوتی تھی اور اس زمین کی طرح جس پر ال چل چکا ہو حالانکہ وہ سونے کی بنی ہوئی تھی اور یہ صنائی کا کمال تھا. عمر کی اس بات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ شاعر کا اصل کام کیا ہے. وہ کالی زمین جوتتا ہے مگر اس کے مال سے جو زمین نکلتی ہے وہ سونے کی ہو جاتی ہے. تخلیق بھی ایک ایسا ہی حمل ہے جو معمولی چیزوں کو غیر معمولی اور اصل سے زیادہ حسین بنا دیتا ہے. تخلیق کی خوبی یہ ہے کہ وہ عام تجربے کو دلکش بنا دیتی ہے. یہی معیار تنقیدی شعور کا معیار ہے جسے تخلیق کو پرکھا جانا چاہیے. عمر ہمیں یہی بتاتا ہے. ایسڈ کے نزدیک شاعری کا منصب الہامی درس دینا ہے. مولانا شبلی آوتی کتاب کا یہ نام ہے شعر العجم ہے. اولی کے یہ بنبند ہیں جلد ہیں. شعر گواچن شاعری باروا ارسطو لیکا وہ چارویں بنبند تھا شاعری گواچن و شاعری گواچنی لوٹ عیال لفظانی زیبائی وہ لفظ و گالانی بڑو دروشوں میں باروا وہ تھی احیال درشان ہوتا ہے. شاعریہ گو سرجمے لفظاں گشینگ گرانے کارے ہمیش کا شبلیہ شاعری یا گڈی گشواری ڈکتا ہے. آئیے گو تھی جتا جتا ہی دروراں شاعری ارزش تے گشے نگے جہد کوشش تے کتا ہے. آئیے نزا شاعری بنچمک زاں تو زانگ نہیں بلکہ معرفت چریشی پد آپ پہم و زاں تو معرفت گشواریا نوشتہ کند کے اداہ بنی آدمارا جتا جتا احزاؤ جتا جتا ہیں طاقت داتگن چریشاں دو طاقت کلیں چیزانی بنچم مگد یکی پہم و زاں و دومی معرفت. پہم و زانت کار چیزانی باروا زانگو چراہاں آنی بودش تو بستار ساوا کار گرگت اروڑی شوازکاری پٹ پول کلیں زانت و زانشچا ہمیشہ نسوار مارشت کار چیزیے مارگو زانگ یا یک جیڑیے توجیلے درگی جگ یا چیزیے باروا جیڑگ نہیں. آئیے کار یو کا ہمیشت کے وعدے کے یک ویلی بزا واقعی کے ودی بھی تا تکانسر بھی غم ڈکانی موسمہ موجہ بھی شادی موسمہ شادان بھی اجکئی گپی سرا حیران بھی ہمیں طاقت مارشت ہے کہ ہمیں شاعری دومی نام بزا ہمیں مارشت کے لفظانی جامگا گرا کن تا شعری. ایک جانکاری کی شاعری جذبات کے آزادانہ اظہار کا نام نہیں ہے بلکہ جذبات سے فرار کا نام ہے. شاعری شخصیت کے اظہار کا نام نہیں ہے بلکہ شخصیت سے فرار کا نام ہے. لیکن در حقیقت فرار کی اس نوعیت کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے پاس شخصیت بھی ہے اور جذبات بھی. دوستاں برطانیہ نوشتہ کار ولیم ایزلٹ نوشتان پوئٹری ان جنرل تہا شعر باروا نوشتہ کند کے شعر یک چیز یا یک ویل یہ ابروی تاثرے کی چاوتی
پلگاری صوبہ جبزگ و ایالتہا یک در ارادگی جنز رودینی تو امی جنز ردا آئیے درشان توارے تہا جہلی و برزی ودی. ایک جانکاری ہے کہ شعر عربی زبان کے بہت سے الفاظ کی طرح اپنی حقیقت آپ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ابھی شعور کا نتیجہ ہے اور لفظاً بھی شعور سے مشتق ہے. عربوں نے شعر کو شعر اس لیے کہا کہ اس کے ذریعے انہیں شعور ملا. ابن رشید بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کیسے شعر ہے کیسے چھیا کند پلہ مرضیہ کند کے شعور کے معنی ہے احساس یا ادراک اولا. دیکھ جا کے کچھ کہ وہی تو ہیں جو فساد ڈالنے والے ہیں مگر وہ احساس و شعور سے محروم ہیں. اور شعور کا تعلق ہے قلب سے، یعنی واردات قلبی کا نام شعور ہے جو ساحت بساحت بلکہ آنن بدلتے اور دل و دماغ کے ساتھ عالم جسمانی میں ایک تلا تم بفا کرتے رہتے ہیں. یعنی ایک طرف شعور و احساس کی ٹھیس دماغی قوتوں کو چھیڑتی ہے اور وہم و خیال ذکر و فکر کو حرکت میں لاتی ہے. دوسری طرف اس کا اثر جسم سے حرکت و سکنات، صوت و سکوت، ادا و نگاہ بن کر نکلتا ہے اور جذبات غیب کی تصویریں ظہور کے آئینے میں دکھاتا ہے. جوش و خروش، شادی و ہندور، انبساط و انقباس، خوف و قطرہ، جرت و جسارت، حیرت و استجاب، قہر و مہر، رحم و انصاف، بننا، بگڑنا، تڑپنا، مچلنا، ہنسنا، رونا، گورنا، گرکنا، شرمانا، نگاہ چرانا، غرض کہاں تک گنواؤں. یہ سب ہزار در ہزار شعر و احساسی کی کار سازیاں ہیں، مگر اسی وقت تک کہ غور و فکر، عقل و فہم کو ان امور میں دخل نہ ہو، پھر یہی احساس اثر در اثر ہو کر جذبات و واردات کا ایک سلسلہ نامتناہی پیدا کرتا چلا جاتا ہے اور ایک سے دوسرے تک متعدی ہوتا رہتا ہے. مگر شعور کے مراتب ہوتے ہیں متفاوت. فطرتاً کوئی کم پاتا ہے، کوئی زیادہ. کمال شعور اگرچہ کسی خاص قوت کے کمال کو مستلزم نہیں، لیکن اس کا ظہور ہمیشہ نسبتاً کامل تر قوت کے ذریعے سے ہوتا ہے. اکثر دیکھا ہے 2-4 بے تکلف جوانوں کی صحبت ہے، ایک نظریف المزاج موقع پا کر یاروں پر فقرہ چست کرتا ہے، اثر سب پر ہوتا ہے، مگر ایک کا ہاتھ ہوتا ہے، دوسرے کی زبان ایک کا کسیانہ ہو کر رہ جاتا ہے، ایک بگڑ کر کھڑی کھڑی نگاہوں سے گھورنے لگتا ہے. بات ایک تھی، احساس سب کو ہوا، انتظام کی کوشش بھی کم و بیش سب نے کی، مگر اس کا ظہور ہر ایک سے اسی قوت کے ذریعے سے ہوا جو پھر جملہ غالب تھی. غرض شعور متعدد قوتوں کے کمال کے ساتھ جمع ہوتا ہے. یہ فطرت ہے، جیسے کسی کو اللہ نے دے دی. اب جہاں کمال شعور کے ساتھ کمال نطق کو گویا ہی جمع ہے، وہ شاعر ہے. اسی لیے کہتے ہیں الشعراء تلاميذ الرحمن، شعراء اللہ رحمان، شعراء اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں. یعنی شاعری فطری ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اب شاعر کا وہ کلام جو فرد شعور اور کمال کا گویائی کا نتیجہ ہو، شعر ہے. اور چونکہ وہ شعور و تاثیر کی تحریک سے وجود پاتا اور تاثیر میں ڈوب کر نکلتا ہے، سامع کے دل پر جا کر بیٹھتا اور جادو کا کام کرتا ہے. شعر و شاعری بارو آگام روینندی زانتکارن لیکا دیما ایرکنگو چارک ببن تما گوشت کنے کہ شاعر کسانی راستیانی تا سرجمی راستیاں شوازی تاکہ آوتی چپ و چاگرد راستیاں دستیب تو نوکیں زیبائشتی دروشما مالو کے دیما بیان. شرپند ہم مرچیاں آترا منچو بسن اگر شو میں چینل سبسکرائب نکتا شاءاللہ سبسکرائب بکریں تا آو کے مراگشا وتی قصر سا خاموشا موکل بھی دیئے
دیگه جاگیا دیگه موہیا دیگه وحدیا یہ سرحالہ پتا دینا پڑے. سلامت بات ہے. شو منت وارا ہسٹری میکر بلوچی.